السلام علیکم۔ بی اے پارٹ تھرڈ کی اردو کلاس میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے افسانہ نگاری۔ افسانہ نگاری یا شارٹ سٹوری جو انگریزی ادب کے اشر قبول کرتے ہوئے اردو ادب میں داخل ہوئی۔ اردو ادب میں اس سے پہلے داستان اور اس کے بعد ناول، یہ دو اصناف ایسی تھی جو کافی فروغ پا چکی تھی، لیکن جب انسان کی مصروفیت بڑھی، زندگی اور سماج میں تبدیلی آئی، تو داستان کا خاتمہ ہوا، داستان کی جگہ ناول نے لی اور پھر ناول کی جگہ افسانہ نگاری نے لی۔ تو آج ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ افسانہ نگاری ہے کیا، اس کے بعد افسانے کے جز اور پھر اردو ادب میں افسانہ نگاری کی جو تاریخ ہے یا تاریخی پس منظر ہے اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے افسانہ نگاری کے اس پہلے حصے میں ہم افسانے کی تعریف یا اصل میں افسانہ نگاری کہتے کسے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، داستان، ناول اور افسانہ دراصل ایک ہی نثری صنف کے مختلف روپ ہیں، کیونکہ ان میں جو خاصیت ہے وہ تینوں میں ایک جیسی پائی جاتی ہے۔ ان تینوں کو مل کر افسانوی ادب یا فکشن کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، اور ان تینوں کی جو بنیادی خصوصیت ہے وہ ہے قصہ پن، یعنی بنا قصے کے داستان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور داستان میں تو قصے میں سے قصہ نکل کر آتا ہے۔ اس کے بعد ناول کی بنیاد بھی قصے پر ہوتی ہے، لیکن ناول کا انداز افسانے کے مقابلے طویل ہوتا ہے۔ افسانے کی بنیاد بھی کسی ایک قصے پر رکھی جاتی ہے، اور تینوں ہی اصناف میں ہر قدم پر ایک سسپینس سا بنا رہتا ہے۔ ہر قدم پر یہ جاننے کی خواہش قاری کے اندر رہتی ہے کہ آگے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ کہانی پن یا قصہ پن ہی فکشن کی جان ہے۔ اردو زبان میں مختصر افسانہ مغربی ادب کی دین ہے، اور مغرب کی زبانوں میں ایک جدید ادب کی حیثیت سے 19ویں صدی کی آخر کی پیداوار ہے، کیونکہ جب ہندوستان پر انگریزی حکومت مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے، اور 1857 کی غدر کے بعد ہندوستان کے سماج میں، ہندوستان کی سیاست میں، معاشرتی حالات میں، ہندوستان کے ادبی حالات میں، کہنے کا مطلب ہے کہ انگریزی حکومت سے ہر چیز میں بدلاؤ آتا ہے، اور اس بدلاؤ کو سماج کے ساتھ ساتھ، سیاسی ماحول کے ساتھ ساتھ ادب بھی قبول کرتا ہے، اور اردو ادب میں بھی مغربی ادب کے جو اثرات ہیں وہ جا بجا نظر آنے لگتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ مختصر افسانہ ہے۔
مغربی ادب میں افسانہ جو ہے وہ 19ویں صدی کے آخر میں نظر آتا ہے۔ انگریزی اور دوسری مغربی زبانوں میں مختصر افسانے سے پہلے ناول، تمثیلی قصے اور طویل افسانے لکھے گئے، اور جب وہاں زندگی کی کشمکش بڑھی، انسان کے لیے فرصت اور فراغت کم ہوئی، تو ایک ایسی صنف ادب کی ضرورت محسوس ہوئی جو کم سے کم وقت میں پڑھنے والوں کو مسرت اور تسکین دے سکے، کیونکہ داستان اور ناول یہ کافی تفصیل کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، اور ان کو پڑھنے کے لیے ایک اچھا خاصا وقت چاہیے۔ لیکن سماج میں جو تبدیلیاں آئی، انسان کے پاس کام بڑھا، فراغت کم ہوئی، مصروفیت بڑھی، تو اس کو ایک ایسی صنف کی ضرورت محسوس ہوئی جس کو کم سے کم وقت میں پڑھا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ کم وقت میں پڑھ کر بھی اس کو ایک خوشی کا احساس ہو، تسکین کا احساس ہو، اور اس وقت تک رسالے اور اخبار بھی کثیر تعداد میں چھپنے لگے تھے، اخبار بھی شائع ہونے لگے تھے، رسالے بھی شائع ہونے لگے تھے۔ ہندوستان میں بھی بہت سے اخبار اور رسائل جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکے تھے، جن میں مشہور اخبار تہذیب الاخلاق بھی ہے، اودھ پنچ بھی ہے، اور ایسے لاتعداد اخبار تھے جو ہندوستان میں چھپ رہے تھے، ہر زبان میں چھپ رہے تھے۔ اس لیے ان کے لیے بھی ایسی دلچسپ کہانیوں کی ضرورت تھی جنہیں عام لوگ پڑھنا پسند کریں اور مختصر اور مکمل ہوں، تاکہ ایک ہی نشست میں، یعنی ایک ہی بار میں انہیں پڑھا جا سکے۔ اس طرح مختصر افسانہ نگاری کا رواج ہوا۔ اردو ادب میں 20ویں صدی کے شروع میں سب سے پہلے پریم چند نے افسانے لکھنے شروع کیے۔ پریم چند جو اپنے قلمی تحریر کی شروعات ناول سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ افسانے لکھنے شروع کرتے ہیں۔ ان کا جو سب سے پہلا افسانہ انمول رتن، اور اسی کے ساتھ افسانہ نگاری کی شروعات اردو ادب میں ہوتی ہے، اور اردو ادب میں افسانہ نگاری کا جو بانی ہے وہ پریم چند کو مانا جاتا ہے۔ دراصل یہ صنف ملک کے بدلتے ہوئے حالات، نئے خیالات اور ادب کے نئے تقاضوں کی وجہ سے وجود میں آئی۔ افسانے کی تعریف میں بہت سی تعریفیں کی گئی۔ افسانہ کیا ہے؟ اس کو ایک ہی نشست میں پڑھا جائے، اس میں کسی ایک ہی کردار کے کچھ خاص حصے کو قصے کی شکل دے کر بیان کیا جائے، تو اسی میں ایڈگر ایلن پو نے جو افسانے کی تعریف دی ہے وہ اس طرح ہے کہ افسانہ ایک ایسی بیانیہ صنف ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، جسے قاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا گیا ہو، اور جسے وہ تمام غیر ضروری اجزاء نکال دیے گئے ہوں جو تاثیر قائم رکھنے میں معاون نہ ہو۔ اس میں وحدت تاثیر اور کلیت یعنی ٹوٹیلٹی ہو، ایک ہی نشست میں ایک ہی بار میں پڑھا جا سکے۔ تو افسانہ کی حیت جو ہے وہ اردو شاعری میں غزل سے ملتی ہے، کیونکہ غزل کی بنیاد بھی اختصار ہے، ویسے ہی افسانے کی بنیاد بھی اختصار ہے، مختصر ہونا ہے۔ سید وقار عظیم انہوں نے جو تعریف دی ہے وہ اس طرح ہے کہ جو ایک نشست میں پڑھا جا سکے، اور اس افسانے میں منفی اعتبار سے پلاٹ، کردار، عمل اور چونکا دینے والے انداز کی تمام خوبیاں موجود ہوں، تو اپنے اختصار کی وجہ سے ایسا افسانہ مختصر افسانہ کہلاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جتنی بھی تعریفیں دی گئی، ان میں جو سب سے
نمایاں یا جو بات واضح ہوتی ہے وہ ہے اس کا اختصار کے ساتھ پیش کرنا یا مختصر ہونا۔ اور بھی بہت سے ماہرین نے افسانے کی تعریف دی ہے۔ وقار عظیم، ایڈگر ایلن پو، جے ریڈ کلف، جی ویلز، چیکھوف، مس ایلزبیتھ، جے او برین و دیگر ممتاز مغربی ادیبوں اور فنکاروں کے حوالے سے افسانے کی متعدد تعریفیں و خصوصیات درج کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ افسانہ نثر کی ایک مختصر بیانیہ تحریر ہے جو ایک واحد ڈرامائی واقعے کو ابھارتی ہے، جس میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقش نمایاں کیے جاتے ہیں۔ اس میں کردار کی ذہنی کشمکش یا اس کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ بھی شامل ہے، اور واقعات کی تفصیل اتنے اختصار اور اعجاز کے ساتھ کی جاتی ہے کہ پڑھنے والے کا ذہن اس کا ایک واحد تاثر قبول کرے۔ دیکھا جائے تو اس صنف کی کوئی مکمل تعریف ممکن بھی نہیں۔ بہت سی تعریفیں دی گئی، اور ان تعریفوں میں جو ایک بات نکل کر آئی وہ افسانے کا مختصر ہونا ہے، لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو کوئی بھی ایک مکمل تعریف نظر نہیں آتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس صنف میں بڑا لوچ ہے، کافی لچیلی صنف ہے، اور جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں، زندگی بدلتی ہے، سماج میں بدلاؤ آتا ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ افسانے کی تکنیک میں بھی رنگا رنگی پیدا ہوتی رہی، کیونکہ جدید دور میں ایسے بھی افسانے لکھے گئے جن میں کہیں کوئی قصہ نہیں تھا، کسی میں کوئی کردار نہیں تھا، تو ایسے بہت سے بھی افسانے ہیں۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اصل میں افسانہ ہے کیا۔ اس میں بہت سی تکنیک نئے دور کے ساتھ شامل کی گئی ہے۔ ناول کی طرح مختصر افسانہ بھی ایک حقیقت پسندانہ صنف ہے، کیونکہ جیسے داستان کی بنیاد جو ہے وہ فوق فطری عناصر پہ رکھی جاتی ہے، جس میں حقیقت کہیں نہیں ہوتی، لیکن سماج کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے ناول کا وجود ہوتا ہے، اور ناول بھی کسی ایسے قصے کو پیش کرتا ہے جو سماج کی حقیقت ہو، اور اسی کا ایک نکھرا ہوا روپ جو ہے وہ افسانہ ہے۔ افسانے کی بنیاد بھی حقیقت پر ہوتی ہے۔ انسانی زندگی اور اسے بہتر بنانے کے لیے سماج اور فطرت کی طاقتوں سے کشمکش اس کا موضوع ہے۔ ناول کی طرح اس میں بھی سماجی مسائل اور افراد کی ذہنی اور جذباتی الجھنوں کی ترجمانی ہوتی ہے، لیکن دونوں اصناف میں زندگی کی ترجمانی کا جو فرق ہے وہی ان کی فنی خصوصیات ہیں، اور وہی ان کو الگ کرتی ہے، نمایاں کرتی ہیں۔ افسانہ میں زندگی کے کسی ایک گوشے، کسی ایک واقعے یا کسی ایک نفسیاتی حقیقت کو مؤثر طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناول میں پھیلاؤ کی وجہ سے تفصیلات کی زیادہ گنجائش ہے۔ افسانہ میں ہر بات اختصار اور اشاروں میں کہی جاتی ہے۔ ناول میں کرداروں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں، لیکن افسانے میں کرداروں کی تعداد کم سے کم ہوتی ہے۔ ناول میں قاری کی توجہ ایک واقعے سے دوسرے واقعے کی طرف ہٹتی اور بڑھتی ہے۔ جیسے پریم چند کا ناول بیوہ ہے، گودان ہے، ان میں ہم دیکھتے ہیں ایک طرف گاؤں کا قصہ چلتا ہے اور ایک طرف شہر چلتا ہے، یعنی شہر اور گاؤں دونوں کے قصے کو الگ الگ پیش کر کے آخر میں ان کو یکجا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو قاری کی توجہ کسی ایک قصے پر یا کسی ایک واقعے پر نہیں بن پاتی ہے، لیکن افسانے میں اکثر کوئی ایک واقعہ ہی
قاری کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ پریم چند نے لکھا ہے کہ میرے افسانوں کی بنیاد کوئی نہ کوئی نفسیاتی واقعہ ہوتا ہے، اور جب تک کوئی ایسی بنیاد نہیں ملتی میں افسانہ لکھنا شروع نہیں کرتا۔ لیکن افسانے میں نفسیاتی حقیقت کے مؤثر اظہار کے لیے ضروری ہے کہ افسانے کے فنی لوازم کو مہارت اور تخلیقی حسن کے ساتھ برتا جائے۔ کہانی کہنے کا انداز موضوع کے مطابق ہو۔ افسانہ نگار ابتدا ہی سے، شروعات سے ہی ایسی فضا یا ایسا ماحول بنائے کہ جس میں پہنچ کر قاری کو کسی طرح کی اجنبیت محسوس نہ ہو، اسے ایسا لگے، اور جیسے جیسے وہ پڑھے اس کی دلچسپی اور جستجو بڑھتی جائے، اور جب افسانہ اپنے اختتام پر پہنچے تو قاری پر ایک گہرا اثر چھوڑ جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس سے آگے ہم افسانے کے جز پر بات کریں گے، اجزائے ترکیبی جو ہیں ان پہ بات کریں گے۔